بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم اپنا حصہ نظم شروع کریں گے، جس میں پہلی نظم ہے ہماری میدان کربلا میں گرمی کی شدت، اور اس کے شاعر کا نام ہے میر انیس۔ میر انیس 1800 میں پیدا ہوئے اور ان کی وفات 1874 میں ہوئی۔ میر انیس کا اصل نام سید ببر علی تھا اور تخلص انیس تھا۔ آپ فیض آباد میں پیدا ہوئے۔ فارسی اور عربی اپنے والد میر خلیق سے پڑھی۔ دیگر مروجہ علوم فیض آباد کے ایک عالم میر نجف علی سے حاصل کیے۔ حصول تعلیم کے ساتھ ساتھ شہ سواری اور سپہ گری کے فن بھی سیکھے۔ میر انیس موضوع طبع تھے۔ ان کے خاندان کے اکثر لوگ شہر کہتے تھے۔ فیض آباد کے جس ماحول میں میر انیس پروان چڑھے، اس میں ہر طرف شاعری کا چرچا تھا۔ اس ادبی فضا نے میر انیس کے طبی رجحان کو جلا بخشی اور وہ بچپن ہی سے شعر کہنے لگے۔ کبھی کبھی والد کے ساتھ لکھنؤ کے مشاعروں میں بھی شریک ہوتے تھے۔ اس کے بعد لکھنؤ آ گئے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ میر انیس کا اسلوب بیان کیسا تھا۔ میر انیس ایک بلند پایہ مرثیہ نگار تھے۔ ان کے مراثی میں سوز و گداز، کردار نگاری، جذبات نگاری اور منظر کشی کے بے مثال نمونے ملتے ہیں، جو ان کی قادر الکلامی کی دلیل ہیں۔ انہوں نے واقعات و جذبات کے نہایت خوبصورت مرقع لکھے۔ مرثیہ پڑھنے کا انداز ایسا تھا کہ سماع بند دیتے تھے۔ اردو کے معروف محقق حافظ محمود شیروانی کے بقول وہ اقلیم مرثیہ گوئی کے شہنشاہ تھے۔ میر صاحب بہت پرگو تھے۔ انہوں نے متعدد مرثیے لکھ ڈالے اور کوئی مرثیہ 150-200 بند سے کم کا نہ تھا، لیکن باوجود پرگوئی کے ان کے کلام میں کہیں ابتذال یا عامیانہ پن نہیں آنے پایا۔ یہ نظم ان کے ایک طویل مرثیے کا حصہ ہے، جو ان کے تخیل، منظر نگاری اور لفظی تصویرکاری کی عمدہ مثال ہے۔ میر انیس کی تصانیف، ان کے کچھ مراثی انتخاب مراثی انیس کے نام سے مجلس ترقی ادب لاہور سے، اور انیس کے مرثیے 2 جلدیں جن میں مرتبہ اور صالح عابد حسین شامل ہیں۔ روایات لکھی انہوں نے، جن میں روایات انیس اور انیس کے سلام نامی کتب بھارت سے شائع ہو چکی ہیں۔ ہم نے پڑھا کہ میر انیس مرثیہ نگار ہیں، تو ہم یہاں پر دیکھتے چلیں گے کہ مرثیہ کی کیا تعریف ہے۔ مرثیہ لفظ رسا عربی لفظ ہے، جس کے معنی میت پر رونے کے ہیں۔ مرثیہ ایسی نظم کو کہتے ہیں جس میں رسائی واصف ہو، لیکن اب بالخصوص اردو میں مرثیہ اس نظم کو کہتے ہیں جس کا موضوع واقعہ کربلا سے ہو۔ مرثیہ میں اگر کسی خاص شخص یا اشخاص کا تذکرہ ہو اور وہ واقعات کربلا یا آل محمد سے متعلق نہ ہو تو اسے تعزیتی نظم کہتے ہیں۔ واقعہ کربلا 61 ہجری میں ہوا، جس میں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی۔ تو جو اس نظم میں بھی حضرت امام حسین اور کربلا میں موجود جتنی بھی مشکلات ہیں، جس قسم کا سما تھا، اس کے بارے میں تفصیلات بتائی گئی ہیں۔ میدان کربلا میں گرمی کی شدت اصل میں مرثیہ ہے، لیکن اس کو مسدس بھی کہا جاتا ہے۔ مسدس ایسی نظم کو کہتے ہیں جس کے ہر بند کے 6 مصرے ہوں، جن میں پہلے 4 مصرے آپس میں ہم قافیہ ہوں اور باقی 2 آپس میں ہم قافیہ۔ تو اس نظم کو ہم مسدس بھی کہتے ہیں۔ اب ہم دیکھتے ہیں اس کا پہلا بند دیکھتے ہیں، اور جو کہ ہے 6 مصروں پر مشتمل ہے۔ دیکھتے ہیں کہ ان میں کیا بیان کیا گیا ہے۔ گرمی کا روز جنگ کی کیوں کروں بیاں، ڈر ہے کہ مثل شمع نہ جلنے لگے زباں، وہ لو کے الخضر وہ حرارت کے العماں، رن کی زمین تو سرخ تھی اور زرد آسماں، آبی خون کو خلق ترستی تھی خاک پر، گویا ہوا سے آگ برستی تھی خاک پر۔ یہ تو تھا ہمارا پہلا بند۔ اب ہم اس کی تشریح کریں گے۔ تشریح میں جن باتوں کا آپ نے خصوصی خیال رکھنا ہے، اہم طور پر خیال رکھنا ہے، وہ کیا کیا ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ تشریح لکھنے کا طریقہ کیا ہے۔ اس میں سب سے پہلے آپ بند لکھنے کے بعد آپ حوالہ متن کی ہیڈنگ دیں گے۔ اس میں آپ کی پہلی ہیڈنگ ہوگی نظم کا نام۔ نظم کا نام کیا ہے؟ میدان کربلا میں گرمی کی شدت۔ دوسری ہیڈنگ دیں گے شاعر کا نام۔ شاعر کا نام ہے میر انیس۔ اس کے بعد ہم جو بند ہے اس کا مفہوم لکھیں گے اور اس کی تشریح کریں گے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس کا ہم نے مفہوم کس طریقے سے لکھنا ہے۔ پہلے بند کا مفہوم ہے، جنگ کے دن کی گرمی کا کیا حال بیان کروں، ڈر ہے کہ زباں کہیں شمع کی مانند جلنے نہ لگے، اتنی تیز گرم ہوا کہ خدا کی پناہ، میدان جنگ گرمی سے سرخ تھا اور آسمان کا رنگ زرد تھا، زمین پر لوگ ٹھنڈے پانی کو ترس رہے تھے اور گویا ہوا سے زمین پر آگ برس رہی ہو۔ تو یہ تھا ان اشعار کا مفہوم، اور اب ہم ان کی تشریح دیکھیں گے۔ آپ نے دیکھا کہ اس مفہوم میں جتنے بھی مصرے بیان کیے گئے تھے ان کو سمپل آسان الفاظ میں بیان کر کے لکھ دیا گیا ہے۔ تشریح کیا ہوتی ہے؟ ان مصروں کو بہت زیادہ تفصیل کے ساتھ بیان کرنا۔ اب ہم دیکھتے ہیں اس شعر کی تشریح کیا بتائی گئی ہے۔ میدان کربلا میں
गर्मी की शिद्दत को बयान करते हुए कहते हैं, शायर कहते हैं कि एक तो ये कि मुल्क अरब का रेगिस्तान था जिसकी गर्मी मुताजी बयान नहीं, और फिर ये जंग का दिन था। ज़ाहिर है कि जंग की वजह से गर्मी की शिद्दत कुछ और बढ़ जाती है, इसलिए मैं गर्मी की इस शिद्दत को बयान नहीं कर सकता। मेरे पास अल्फाज नहीं कि मैं गर्मी की इस शिद्दत को बयान कर सकूं। बस ये समझ लें कि एक करेला और दूसरा नीम चढ़ा वाली बात है। मैं इस बात से डरता हूँ कि मेरी ज़ुबान गर्मी की शिद्दत और सही कैफियत बयान करते हुए शमा की मानद जलने ना लगे। मैदान जंग में इस कदर लू चल रही थी कि इंसान बेख्तियार खुदा की पनाह तलब करने लगे। मैदान जंग की ज़मीन गर्मी की शिद्दत से तपकर तांबे की तरह सुर्ख हो चुकी थी। गर्मी इस कदर शदीद थी कि आसमान भी इसकी शिद्दत से महफूज नहीं था, बल्कि वो भी जर्द पीला दिखाई दे रहा था। ज़मीन पर अल्लाह ताला की मखलूक और लोग ठंडे पानी को तरस रहे थे। उन्हें गर्मी की शिद्दत में अपनी प्यास बुझाने के लिए ठंडा पानी नहीं मिलता था, जिससे वो बहुत बेताब और बेहाल हो रहे थे। गर्मी की शिद्दत की कैफियत थी कि ऐसा महसूस होता था जैसे हवा से ज़मीन पर आग बरस रही हो। ये तो था पहले अशार पहले बंद की तशरीह। अब बाकी जो इसके बंद हैं उनकी आपने तशरीह खुद करनी है, और तमाम बंद की तशरीह से पहले आपने हवाला मतन, शायर का नाम, नज़म का नाम, मफ़हूम और फिर आखिर में तशरीह, इन तमाम हेडिंग्स को देखते हुए आपने आगे तफसीलात लिखनी है। अब हम नज़म के मुश्किल अल्फाज की तरफ चलते हैं, जिससे आपको तशरीह करने में आसानी हो जाएगी। लू, तेज़ गर्म हवा, आफताब, सूरज, हिद्दत, तपिश, ताब तब, चमक दमक, हबाब, किसको कहते हैं, बुलबुला को, खोलना यानी कि उबलना, शजर, दरख्त को कहते हैं, बर यानी कि पत्ता, नखल, छोटा पत्ता, चनार, सुर्ख फूलों वाला एक दरख्त, जीस्त, ज़िंदगी, मदकूक, दिक्का, मरीज़, कछार, शेर का मस्कन, आहू, हिरन, मोहर, सूरज, मुकद्दर, मीला, मेला या नाराज, गुबार, गर्द, गर्दूं, आसमान, तप, बुखार या गर्मी, मुस्तरिब, बेचैन, गर्दाब, भंवर या पानी का चक्कर, शोला ज्वाला, वो शोला जिसको जलाकर गोल चक्कर की सूरत में घुमाते हैं, कमान, गुमान, ख्याल, नहनंग, मगरमच्छ, माही, मछली, सब्ज़ाज़ार, हरा भरा मैदान, शिद्दत, ज़्यादती, कबाब, जला भुना।